شرکت کیا. ایک چوک کی مسجد میں ہوا, ایک تالاب کٹا کی مسجد میں ہوا, اور تیسرا جو ہے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے وزیر علی مسجد میں ہم کیے. اب یہاں پر جتنے اراکین اسمبلی ہیں, جتنے اراکین بلدیہ ہیں, آپ خود دیکھ لو کہ آپ شرکت کیے نہیں کیے. ہرگز یہ مت بولیے کہ ارے رمضان تھا. رمضان سب کے لیے ہے, رمضان میرے لیے بھی ہے, رمضان مجلس کے ایک ادنا صدر معتمد کے لیے بھی ہے. تو جہاں کہیں پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے یا جہاں پر پارٹی اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہے, وہ پارٹی کے لوگ اس میں شرکت کرنا, اور زیادہ ذمہ داری اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی کی ہوتی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں اپنے اپنے وارڈ سے, اپنے صدر و معتمدین سے رابطہ کریے, سرگرم مجلس اراکین سے رابطہ کریے, اور اپنے اسمبلی حلقے جات سے عوام کو آپ ترغیب دیجیے. ان کو بتائیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس کالے قانون کے خلاف پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک احتجاجی جلسہ دارالسلام میں 19 اپریل کے دن منعقد کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر خواتین کے بھی جلسے میں ہم شرکت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں. ایک علیحدہ حصہ یہاں پر مختص کیا گیا ہے. خواتین جب آئیں گی تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی آپ اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اسمبلی حلقے میں آج سے ہی جا کر, کیونکہ آج پیر ہے, آپ کے پاس ابھی 6 دن کا ٹائم ہے اور جمعہ بھی آپ کو ملنے والا ہے. تو اگر ہمارے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ اپنے اسمبلی حلقے میں اور اسمبلی وارڈ کے مساجد کے تمام ذمہ داروں سے ملاقات کریں آج عصر کی نماز کے بعد سے, اور وہ لوگ ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے جائیں کہ اس جلسے میں شرکت کرنا ہے, اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسمبلی حلقے سے, اپنے وارڈ سے عوام الناس کو اس جلسے میں شرکت کرانے کا انتظام بھی آپ کرنا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں. صرف آ کر سامنے ٹھہر جانا اور ڈائس پہ بیٹھ جانا نہیں ہے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہے ہمارے ملک کی, نہ صرف سیاست میں بلکہ ملک کی تاریخ میں. تو اس میں ہم تمام کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. بلکہ میں تو تلنگانہ کے اضلاع کے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آئیے, گاڑی کریے, گاڑی میں بیٹھیے اور اس جلسے میں شرکت کریے. بلکہ اپنے ساتھ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر آئیے, کیونکہ آپ کی جماعت کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس جماعت کے مرحوم صدر سالار ملت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جب قیام کیا جا رہا تھا, اس کے بنیادی اراکین میں سالار ملت شامل تھے. تو اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی ایک آواز ہے, وہ ہماری نمائندگی کرتی ہے. گو سیاسی پارٹی نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ, مگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلمانوں کے ہر مسلک, مکتب اور فرقے کے لوگ اس کے رکن ہیں. اور صدر صاحب کا تعلق سرزمین حیدرآباد سے ہے, تو ہماری اور حیدرآباد کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, حیدرآباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں
اور اس احتجاج کو کامیاب کریں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے ہمارے ضعیف حضرات ہوں، تکلیف ضرور ہوگی، مگر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کالے قانون کے خلاف ہم کو اور آپ کو آواز اٹھانا ضروری ہے۔ میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام اراکین اور صدر معتمدین سے بھی اپیل کروں گا جو اس اسمبلی حلقہ جات سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ ہمارے کوئی رکن بلدیہ بھی اگر نہیں ہے، مگر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے بوتھ کے جہاں پر عوام رہتی ہے اور جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ تمام لوگوں کو اس سے باخبر کریں، مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ان سے ملاقات کریں، ان سے اپیل کریں کہ وہ بھی آئیں اور وہاں کی عوام کو بھی آپ دارالسلام کا رخ کرائیں تاکہ ہم اپنا احتجاج درج کروا سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے، اس کالے قانون کی وجہ سے ایک تو ناانصافی کی جا رہی ہے، دوسرا پورا منصوبہ بند طریقے سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے مساجد کو چھینا جائے گا، درگاہ اور خانقاہوں کو چھینا جائے گا، امام باڑوں کو چھینا جائے گا، قبرستانوں کو ختم کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، میں ایک بحیثیت خادم کے آپ سے شکایت کر رہا ہوں، عوام سے شکایت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ اس وقت بل تھا، محبوب نگر میں ہوا تھا، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی شرکت کیے تھے۔ مجلس کے ہر جلسے سے، ہر ٹی وی انٹرویو سے مجلس یہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ جاگو جاگو جاگو، دیکھو یہ ہونے والا ہے، مگر آپ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ مخالفین مجلس یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ارے یہ جذباتی تقریر کر رہا، یہ ڈرا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہاراشٹرا کے الیکشن میں ممبئی میں میں نے اپنے تقریر میں کہا، یاد رکھو تم اس وقت بیدار ہوگے جب تمہاری درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد پر لا کر نوٹس لگا دی جائے گی کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ مگر ہم اتنا آرام میں ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، زندگی کا ثبوت دو۔ آپ یاد رکھیے، ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو صرف جھوٹی جذبات میں لا کر آپ سے کوئی غیر غلط کام کروانے کے لیے ہم نہیں کہتے۔ اگر یہ جماعت سچائی کو نہیں بیان کرتی تو یہ دارالسلام کی سرزمین پر یہ جو بلند تعمیر جو عمارتیں ہیں تعلیمی، وہ کیسے بنتے؟ اتنا بڑا میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج جو 40 سال سے الحمدللہ اللہ اس کے رسول اور اہل بیت کے صدقے میں قائم کیا گیا اور کامیابی سے چل رہا ہے، کیسے قائم ہوتا؟ مجلس میں فرق یہی ہے، مرحوم قائد سالار کیا کہتے تھے، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس کے صدور و معتمدین کا جلسہ ہے۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور میری آواز جہاں کہیں پہنچ رہی ہے ان کو بھی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سالار کے اس تقاریر کے گولڈن ورڈز بلکہ کہنا پڑے گا، سنہرے حرفوں میں لکھنا پڑے گا کہ سالار نے کہا مجلس وہ ہے جو ہواؤں کو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، مجلس وہ نہیں ہے جب جسم پر چھینٹے گرتے تو کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 9 سال پہلے میں نے ممبئی کی سرزمین میں کہا تھا کہ دیکھو یہ رات کی اندھیرا یہ لمبا اندھیرا رہنے والا ہے، جاگو یہ اندھیرا لمبا رہنے والا ہے، مگر سب لوگ یہ بی ٹیم، وہ فلاں ٹیم، یہ ٹیم، وہ ٹیم، ارے تم جس ٹیم سے وابستہ ہو
ان سے تم پوچھ لیتے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ لمبی رات ہونے والی ہے، اندھیرا لمبا رہنے والا ہے، مگر جس سے وابستہ ہیں وہ ان کو جھوٹا دلاسا دلاتے رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ہے نا، ہم ہے نا، ہم ہے نا۔ آج دیکھو آپ یہاں تک آ گئی بات۔ اتنا گندا قانون ہے یہ، صرف مسلمانوں کی نفرت پر نریندر مودی ان کی حکومت نے قانون بنایا۔ جو سہولتیں، جو قانون ہمارے ہندو بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں ہیں، سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی میں ہے، جین دھرم کے بورڈ میں ہے، بودھ دھرم کے بورڈ میں ہے، مسلمانوں کو کیوں اس سے محروم کر دیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھیے آپ میری اس بات کو، اور احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ پارلیمنٹ میں اسی دن سیکشن 3D حکومت نے انٹروڈیوس کر دیا۔ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس کے بارے میں بولنے کی۔ سیکشن 3D یہ کہتا ہے کہ جتنے آثار قدیمہ کے تحت عمارتیں ہیں جو پروٹیکٹڈ اور اینشنٹ مانیومنٹ ہے، وہ وقف نہیں کہلائیں گے۔ پورے پارلیمنٹ کے ایم پیز کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو، راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی، کس نے اس بات کو کہا؟ ایک اور ترمیم پیش کی گئی کہ جو ٹرائبل ایریا میں شیڈول 5 شیڈول 6 کا ایریا، وہاں وقف کی زمین نہیں ہو سکتی، وقف ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ لکشدیپ کا ایم پی حمداللہ سعید جو کانگریس کا ایم پی ہے وہ ٹرائبل ہے، اور قانوناً ہمارے وطن عزیز میں ایک ٹرائبل مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ حال ہے، بتاؤ آپ۔ 6.5 مہینے سے رو کر پکار کر کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ آفت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، مگر کیا بول سکتے آپ؟ صرف میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے آ کر اپنی دل کی بھڑاس کو نکال سکتا ہوں، ورنہ اگر کہ باہر بولا تو بولیں گے ارے انہوں اپنا بڑا پن دکھا رہے، اپنا وہ فلاں کر رہے۔ میرے بھائی، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، جو مجھ سے سمجھدار ہے، میں ان کے پاس جاتا تھا۔ آپ پوچھو حیدرآباد کے کئی ایسے سینئر وکلا ہیں، ان کے پاس گیا میں۔ ایک نوجوان وکیل ہے، ان کے والد میرے دوست، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے بیٹے کے دفتر کو جا کر میں 4 گھنٹے بیٹھتا تھا۔ دلی میں وکلا ہے شمشاد صاحب، فضیل ایوبی، میرے چھوٹے بھائی سید نظام پاشا، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند کرے۔ اتنا تنگ کرتا تھا میں ان کو کہ بھئی یہ ہے، بتاؤ کیا ہے۔ اتر پردیش کے ظفیر فاروقی صاحب، مگر ہم لوگ بیداری نہیں ہوتے نا۔ اب میرے خلاف بول رہے ہیں، ارے میرے خلاف بولو، تھوکو، جو کرتے کرو، مگر تم میرے خلاف بول کر یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم نریندر مودی تمہارا متولی ہے۔ بولو میرے خلاف، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری سیاسی زندگی کا آغاز کوئی چمن سے نہیں ہوئی ہے۔ 1994 میں میں ایم ایل اے بنا، اللہ نے مجھے بنایا۔ میں اکیلے ایم ایل اے تھا جب یہ کوئی ایم ایل اے نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں ایک ایم ایل اے اللہ نے رکھ کر سالار کو 96 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا، اللہ نے 98 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا اور 99 کا پارلیمنٹ الیکشن جتایا۔ تو مجلس کا میں خادم تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اب میرے خلاف بولے جا رہے ہیں، بولو بھائی۔ سالار بھی کہتے تھے کہ اب یہ میری عمر دریافتی کی نہیں ہے، اب تمہارے کو میری دریافتی کر رہے تو بھائی صاحب احتیاط کرو۔ آپ دریافتی کرو بلالہ صاحب کی، گولڈی کی کرو، کوثر کی کرو، ذوالفقار صاحب کی کرو، میں تو بھائی
نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے کو, تم جتنا بولیں گے نا اتنا اللہ ہم کو تم پہ غالب کریں گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ادباً گزارش ہے, ذرا آج سے حرکت میں آ جائیے پورے مل کر. اور انشاءاللہ تعالی یہ مجلس کا جلسہ نہیں ہے, یہ ہمارا جلسہ نہیں ہے بھائی, یہ بھارت کے ان غیور بھارت کے ہندوستانیوں کا جلسہ ہے جو بھارت کی خوبصورتی کو, اس کی خوبصورتی اس کا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. یہ ان لوگوں کا احتجاجی جلسہ ہے جو بھارت کی آزادی میں ان کے بزرگوں نے حصہ لیا تھا. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کی عظیم قربانی دے کر اس ملک کو آزادی دلوائی. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے, ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بھارت کو آزادی دلانے کے لیے. یہ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو کالا پانی کی سزا تو کاٹے مگر نریندر مودی کے ہیرو کی طرح معافی نامے کا خط انگریزوں کو نہیں لکھے, بلکہ کہا ہم سولی پر چڑھ جائیں گے مگر انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا 15 اگست 47 کو کہ اس ملک میں ہر مذہب پھلے گا پھولے گا, اس ہر مذہب کے ماننے والوں کو انصاف ملے گا, بلکہ جو کسی کو نہیں مانتا اس کو بھی انصاف ملے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. یہ جلسہ آئین کو, بھارت کے آئین کو بچانے کا ہے. یہ جلسہ جو 19 تاریخ کے دن ہو رہا ہے اور جتنے احتجاج ہوں گے اس کالے قانون کے خلاف, یہ ہمارے آئین کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر آئین بچے گا تو بھارت بچے گا, آئین بچے گا تو دلت, مسلمان, آدیواسی ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ صرف جلسے میں شرکت نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو لے کر آنا, اور گاڑی اور بس اور 2 ویلر کی پارکنگ کی ذمہ داری جناب رحمت صاحب MLC اور جناب ماجد حسین صاحب کی رہیں گی. آپ لوگ دیکھیے آغا پورا میں ویٹرنری ہاسپٹل ہے, گوشا محل کا گراؤنڈ ہے, رابطہ کریے حکومت کے ذمہ داروں سے, یا پھر نامپلی کا کالج بھی ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑی وہاں پر رکھ سکیں. اور مجلس کے اراکین سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ پیدل آؤ, لوگوں کو بھجاؤ, آپ لوگ کہیں گاڑی دور رکھ کے آئیے. ایسا نہیں کہ نہیں میں اندر رکھ لیتا ہوں علاقے, یہاں وہاں رکھ لیتا ہوں, ادھر رکھ لیتا ہوں, وہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, نہیں. گاڑی کوئی, میری گاڑی بھی اندر نہیں آئیں گی یہاں پہ. یہ وسیع عرض گراؤنڈ جو ہے وہ صرف عوام الناس کے لیے ہوگا, اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہوگا. برسن لا بورڈ کے پورے تلنگانہ اور آندھرا کے اراکین اس میں شرکت کریں گے, جمعیت العلماء کے ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے, جماعت اسلامی کے ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ, اور مولانا جعفر پاشا صاحب اور جتنے بھی ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب بھی انشاءاللہ وعدہ کیے وہ بھی آئیں گے, مشائخین عظام بھی آئیں گے, مولانا اکبر نظام الدین صاحب بھی آئیں گے, اور تمام دیگر ہمارے عزت مآب مشائخین عظام جو خانقاہوں کے, درگاہوں کے, آستانوں کے ذمہ دار ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اور میری آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ آپ اس جلسے کی اور پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. اور ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے, ہم کو دبایا جا رہا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو سانس بھی لینے نہیں دیں گے ہم, مگر ہم ان دبانے والوں کو, ہم کو ڈھکیلنے والوں کو, اور ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو سانس لینے بھی نہیں دیا جائے گا, ہم ان سے کہیں گے کہ تم جتنا ہم کو دباؤ گے انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ طاقت میں تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی حکومت ہم کو دبا نہیں سکی,
कोई वजीर आजम हमको नीचे नहीं डाल सका। अगर तुम ये समझ रहे हो कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करके, हमारे ईमान पर हमला करके, हमारे मसाजिद पर, हमारी शहरियत पर, हमारी समाजी और माशी तौर पर हमको दबाकर तुम ये समझ रहे हो कि तुम कामयाब हो गए, नहीं, तुम सबसे बड़ी नाकामी तुम्हारी होगी। भारत को अगर ताकतवर मुल्क बनाना है तो उस वक्त ही भारत ताकतवर मुल्क बनेगा जब इस भारत में रहने वाला हर गरीब, हर शहरी अपने आप को ये समझेगा कि मैं इस मुल्क को मजबूत बना सकता हूं। और हर एक को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपना पोटेंशियल के लिहाज से, अपनी सलाहियतों के लिहाज से इस मुल्क को मजबूत बनाए। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तुमको दबाकर तुमको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तुम्हारे दबाने से कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा। तुम्हारी मेन स्ट्रीम नहीं है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में नौजवान सिर्फ काला पट्टा डालकर मस्जिद को गए तो उनको नोटिस दे दी गई, क्यों नहीं तुम पर 10 लाख का फाइन कर दिया जाए? ये जमहूरियत है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो कानून की शक्ल होते सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्या उसको भूल जाएं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भूल जाएं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस को भूल जाएं। डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है। बाइज्जत जिंदगी गुजारना एक फंडामेंटल राइट है। आज उत्तर प्रदेश में एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में एक मस्जिद मदरसे को कल आज मैं पढ़ रहा था, मदरसा मस्जिद उसको तोड़ दिया गया इसलिए कि वो गवर्नमेंट लैंड पर है। यही तो मैं कह रहा था, यही तो हम पुकार पुकार कर कह रहे थे, देखो ये होगा, देखो ये होगा। तो बहरहाल हमको एहतजाज करना है। और आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कई 15 या 20 पिटीशन इस काले कानून के खिलाफ जो वहां पर फाइल हुए हैं, उसमें लीड पिटीशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर भी इंशाअल्लाह हमारे वकील सैयद निजाम पाशा साहब इस पर बहस करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे और दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे। क्योंकि एक बात याद रखिए, वक्फ क्या है? वक्फ कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है और वक्फ का मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता। वक्फ का मालिक अल्लाह है। और जो हुकूमतें जिस जमीन, जिस जायदाद, जिस मस्जिद, जिस दरगाह, खानखा को वक्फ किया गया, अगर उसको छीनना चाहती है तो फिर वो तैयार हो जाए। रब्बे कायनात की कसम, जिसका मालिक अल्लाह है, अगर एक इंसान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये कह रहा है कि नहीं, मालिक रब्बे कायनात नहीं होगा, मैं होगा, मेरी हुकूमत होगी, तो तुम्हारा जवाल यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा जवाल होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल तुम्हारा जवाल यकीनी है। तुम इख्तिदार के नशे में, गुरूर में, तकब्बुर में आकर तुम गलत कानून को बना रहे हो जो भारत के आईन, संविधान के खिलाफ है। और इत्तेफाक से आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के दिन हम बाबा साहब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करते हैं। और अंबेडकर ने क्या किया था? अंबेडकर ने इस मुल्क का आईन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं आपको आईन बनाकर दे रहा हूं जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात बाबा साहब अंबेडकर ने की। लिबर्टी का मतलब आजादी, इक्वालिटी का मतलब मसावात, जस्टिस का मतलब इंसाफ। अंबेडकर ने कहा कि इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं होगा, इंसाफ होगा तो समाजी होगा, माशी होगा, सियासी होगा। आज उस अंबेडकर के ख्वाब को हमको हासिल करना है।
امبیڈکر نے کہا کہ آزادی ملنی چاہیے مجھے احتجاج کرنے کی، مجھے اپنی بات کو رکھنے کی۔ میں آج اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے گالی دی جاتی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے، اس کو نکال دو یہاں سے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں وہ قانون ہے انڈومنٹ میں تو مسلم دھرم میں بھی ہونا چاہیے۔ تو امبیڈکر کو خراج عقیدت جو بی جے پی اور پردھان منتری وزیر اعظم کر رہے ہیں، یہ ایکوالٹی آپ کی۔ بھائی چارگی کی بات امبیڈکر نے کی، فریٹرنیٹی کی۔ ہم فریٹرنیٹی پیدا کرنا ہے ہمارے وطن عزیز کے تمام مذہب کے ماننے والوں سے۔ امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس کو حاصل کرنا ہے، آزادی کو حاصل کرنا ہے، مساوات کو حاصل کرنا ہے، انصاف کو حاصل کرنا اور بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ امبیڈکر کو بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ اور امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے میرے بھائی، تو آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 33% بھارت کے شہری نہ ان کے پاس نوکری ہے نہ وہ پڑھے لکھے ہیں۔ 133 کروڑ کی عوام میں 33% لوگ نہ نوکری ہے نہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو نریندر مودی نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ مغل ہے فلاں ہے، وقت کا قانون بنا دو۔ امبیڈکر نے بات کی، آئین ہمارا آئین بات کرتا ہے ایکوالٹی کی۔ آج اس وطن عزیز میں 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 44% اس دیش کی دولت ہے اور 14% مسلمان۔ نہ سماجی انصاف ہوا، نہ اقتصادی انصاف ہوا، نہ سیاسی انصاف ان سے ہوا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس یہی تو بات کہتی آ رہی تھی، یہی جدوجہد ہماری ہے، یہی ہماری لڑائی ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے جب اپنا مذہب چھوڑ دیا اور بودھ مذہب کو اختیار کیا بابا صاحب نے، اگر آج بابا صاحب ہوتے تو یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے پرمیشن لے کر تم مذہب تبدیل کرو، مگر امبیڈکر نے اپنے مذہب، دوسرے مذہب کو چھوڑ کر بودھ مذہب کو اختیار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں یہ سنگھ پریوار کے لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بولتے ہیں، میں اکثر سنتے رہتا ہوں ان پاگلوں کی گفتگو کو۔ عموماً ہم پاگلوں کے بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک بات آپ کو بتاؤں گا، یہ سنگھ پریوار کے لوگ بولتے امبیڈکر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، پاگل ہیں، جھوٹے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر ایک اخبار نکالتے تھے، اس کا نام بہشکرت بھارت تھا۔ اس اخبار میں کئی اسلام کے اوپر آرٹیکل چھپے۔ یہ بی جے پی کے لوگ بولتے بابا صاحب امبیڈکر مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر اس وقت کے مسلم قائدین سے اختلاف کرتے تھے، مسلمانوں سے نہیں۔ اور اس وقت کے جو مسلم قائدین تھے کون تھے؟ یہ بار بار دیکھو، مجلس کا جلسہ ہے، آپ کو تیار ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بار بار بی جے پی ہوتے مسلمانوں کو پاکستان مل گیا۔ ارے پاگل احمق، اس وقت کتنے مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ 10 یا 11% خالی، 12%۔ 88% مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے تھے۔ کون ووٹ ڈال سکتا تھا؟ جو جاگیردار تھا، جس کے پاس فلاں ڈگری تھی یا اتنا انکم۔ مسلمان تو حصہ ہی نہیں لیے۔ اور بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی امبیڈکر کو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اس وقت کے مسلم لیڈر، جو مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ ایک چند جاگیرداروں کے، دولت مندوں کے، جن کے پاس زمینیں تھی، ان کے لیڈر تھے۔ وہاں مسلمان کے کہاں تھے؟ کیونکہ ووٹ ڈالنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ جو لوگ بار بار یہ بولتے، پارلیمنٹ میں کوئی بولے محمد غزنی کا ذکر کیے۔ محمد غزنی جو ہے
وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، وہ بادشاہ تھا. مسلمانوں کی نسبت، مسلمانوں کا آقا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں سے آیا وفد، غزنی لے کے نہیں آیا. امبیڈکر کیا بولے؟ غزنی کیناٹ ریپرزینٹ مسلم کمیونٹی. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا. پھر آپ آ جائیے، آج کل پردھان منتری زیادہ آج کل ساورکر بہت بولتے، تو امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے بی جے پی کے لوگ بولتے شیروانی ٹوپی داڑھی رہے تو انہیں مدرسہ چھاپ بولتے. سنو، اب تمہارے دل پہ چھاپ پڑنے والی ہے. امبیڈکر نے کہا تھا، suffice to say that the scheme of Swaraj formulated by Mr. Savarkar will give the Hindus an empire over the Muslims and thereby satisfy their vanity and their pride in being an imperial race. اب یہاں سنیے، but it can never ensure a stable and peaceful future for the Hindus, Red India, for the simple reason that the Muslims will never yield willing obedience to so dreadful an alternative. یہ امبیڈکر نے لکھا. کیا لکھا امبیڈکر نے؟ کہ یہ کافی ہے کہ جو اسکیم سوراج کی ساورکر جو ہمارے اس وقت کے ہندوؤں کو دے رہے تھے، وہ ایک امپائر بنانا چاہتے تھے، ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ان کی انانیت کو اور ان کی ریس کو ایک فائدہ ہو سکے. مگر امبیڈکر نے کہا کبھی بھی بھارت سٹیبل اور پیسفل فیوچر نہیں ہوگا ہندوؤں کے لیے. اس وقت امبیڈکر نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان کبھی بھی ان لوگوں کے فرمانبردار بن کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ امبیڈکر نے کہا تھا. بہت سی باتیں امبیڈکر نے کہی. ریڈلز آف ریلیجن پڑھو سنگھ پریوار والوں، ریڈلز آف ہندوازم پڑھو. اگر میں اس میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پر تو سب کو پیٹ میں درد نہیں شروع ہوگا، بلکہ جسم کے کونے سے درد شروع ہو جائے گا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 اپریل ہے، آئین کو بچانا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت جو 19 اپریل کو احتجاج ہو رہا ہے اس میں شرکت کریے. میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی آئیے. خواتین سے اپیل کر رہا ہوں کہ نکل کر آئیے، تھوڑی دیر کے لیے آئیے. مغرب کی باجماعت نماز ہوگی. مکہ مسجد کے خطیب اور امام حضرت مولانا رضوان قریشی صاحب امامت کریں گے. مغرب کی جماعت ہم باجماعت پڑھیں گے. اس کے بعد مولانا رضوان قریشی صاحب کی خراج سے جلسے کا آغاز ہوگا. اس میں مختلف علماء اکرام، ہر مذہبی اور سماجی تنظیم کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ آئیں گے، شرکت بھی کریں گے، اور جن کو خطاب کا موقع دیا جائے گا وہ بھی خطاب کریں گے اور اس بل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے. اور کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ تلنگانہ، آندھرا اور شہر حیدرآباد میں بقرعید تک ایک احتجاج کا پروگرام بنایا جائے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے. اس احتجاج میں بھی ہم کو شرکت کرنا ہے. صرف دارالسلام میں ایک جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر جگہ پر جہاں پر جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت، ہم اس میں شرکت کریں گے اور اس کو کامیاب کریں گے. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کالے قانون کو، اللہ اس کو، حکومت کو اس میں ناکام کر دے، اور اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مساجد کی، ہمارے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کرے. اور جو لوگ حکومت کی تائید میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، پیارے، اگر تم نریندر مودی کو اپنا متولی مانتے تو کھل کر بولو. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں طے ہوگی.
मगर तुम अगर अगयारों के दरमियान में रहकर हमारी सफ़ों में आकर इंतशार पैदा करोगे तो याद रखो सरजमीन दखन और भारत का मुसलमान तुम जैसे मुनाफिकीन को कभी माफ नहीं करेगा। जाना तो सबको इस दुनिया से, और कैसे कोई जिंदगी गुजारेगा। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अगर कोई 80 साल भी जिंदा रहा या 90 साल उसको अल्लाह जिंदा रखा, वो जब अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में होगा तो वो अपने दिल में कहेगा कि मेरी जिंदगी चाहे छोटी हो या बड़ी हो मगर मेरी जिंदगी बड़ी अजीम थी। और किसी की जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब वो कुरान और सुन्नत को सामने रखकर अपने अल्लाह और अपने रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करेगा। हमारी आपकी जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब हम इंसानों से इंसान के तौर पर उनसे मोहब्बत करें। हमारी जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब हमारी जिंदगी के हर मरहले में हम ईसार और कुर्बानी को सामने रखें। हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह अजीम होगी जब हम इस जमात को भारत के कोने कोने में कामयाब और कामरान करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही आखिर में बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील और अख्तर अली ईमान भी MP बन जाते तो क्या ये वक्फ का कानून आता मेरे भाई? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे भी मुखातिब हूं और उन लोगों से भी मुखातिब हूं जो किसी के वसवसों में आकर अपने वोट का इस्तेमाल अख्तर अली ईमान और इम्तियाज जलील के हक में नहीं कर सके। शुक्रगुजार हूं लोगों का जिन्होंने अख्तर अली ईमान को भी वोट दिया, मेरे छोटे भाई इम्तियाज जलील को भी वोट दिया। मगर मेरे भाई, ये जमहूरियत है, जहां कानून बनता वहां पर तादाद को भी देखा जाता है। और वो लोग बोलते हैं अरे आप है ना असद साहब। अरे मेरे भाई, मैं एक काफी नहीं हूं। अगर हमारे साथ हमारे 5 से 10 लोग रहते पार्लियामेंट में, क्या कोई कानून बनता? आप अंदाजा लगाइए कि आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू ये बोल रहे हैं कि TTD में जो एम्प्लॉइज हैं वो अगर हिंदू नहीं है तो निकाल देंगे। मेरे भाई, यहां पर तो हम वही बात कर रहे हैं कि नौकर की बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉइज की। हम कह रहे हैं कि TTD का मेंबर अगर हिंदू हो सकता है तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान से हटकर दूसरा कैसे हो सकता है? अच्छा, TTD में जो वो लड्डू लाकर लोग हमको देते दारुसलाम में, हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, वो लड्डू कौन बनाते मालूम आपको? मालूम आपको लड्डू कौन बनाते? आप लोगों को मालूम? लड्डू बनाने वाले हिंदू होते हैं, सही है, मगर कोई दलित लड्डू नहीं बना सकता, कोई बैकवर्ड क्लास का हिंदू लड्डू नहीं बना सकता। लड्डू एक ब्राह्मण लोग बनाते हैं और ब्राह्मणों में भी एक जात होती है, वो बनाते हैं। और आप हमारे बोर्ड में 2-2 नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहते हैं। चंद्राबाबू नायडू जो तायीद किए। नायडू साहब, मुझे यकीन है कि आपको TTD के लड्डू से ज्यादा आपको नरेंद्र मोदी के हाथ का दिया हुआ लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, आप लड्डू खाओ। आप 1999 में जब मैं MLA था, अकबर साहब भी थे, मरहूम सैयद सज्जाद साहब भी थे, मुमताज खान साहब भी थे। आप गुजरात जल रहा था तो आपने BJP का साथ दिया था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और महाराष्ट्र में, हाँ, इनका नाम नहीं, अजीत पवार का, इन्हों छुप बच के निकल रहे, इनका भी एक MP है अजीत पवार। आप भी खैमियाजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये समझे कि आप अपनी पार्टी बना लिए, अपने चचा को आपने टाँय कर दिया, आप इसी तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, सियासत में बहुत से लोग आए और चले गए, तुम भी आओगे और चले जाओगे इंशाअल्लाह ताला।
तुम्हारा नाम नहीं होगा जो आज इस तरह का गलत कानून, नाम सिपाही जमीन पर रहेंगे और अपने अपने वार्ड और अपने अपने असेंबली हल्के जात से, और जहां पर एमएलए नहीं है वहां के भी जिम्मेदारान एहतजाज को कामयाब करेंगे और उसको पुरअमन रखेंगे। 7 बजे जलसा शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला 10 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।